وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، قیامت کے روز اللہ پاک کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ تین شخص اللہ پاک کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہوں گے؟ ارشاد فرمایا جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے، میری سنت کو زندہ کرنے والا اور مجھ پر کثرت سے درود پڑھنے والا، جس کی درود پاک سے رہتی ہے تر زباں، محشر میں اس پہ ہوگا رحمت کا سائبہ، برسے گا بن کے اس پہ ابر کرم درود، دھل جائیں گی خطائیں پائے گا وہ اما۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام جنت کے باغات میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ حکیم لقمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے ہی برگزیدہ بندے اور فکر آخرت میں ڈوبے رہا کرتے تھے، دیر تک تنہائی میں بیٹھے رہا کرتے۔ آپ کا آقا جب آپ کے پاس سے گزرتا تو کہتا کہ اتنی طویل تنہائی اور اتنی فکر میں رہتے ہو، لوگوں میں گھل مل کے رہا کرو، تھوڑا دل لگ جائے گا۔ تو آپ فرمایا کرتے کہ طویل تنہائی سے فکر میں زیادہ سمجھ بوجھ پیدا ہوتی ہے اور لمبی فکر راہ جنت کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ بات تو حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی ہی حکمت بری باتیں جو آپ نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی، وہ تو اللہ پاک نے قرآن میں بیان فرمائی۔ شرک سے آپ نے منع کیا، نماز کی پابندی کا حکم دیا، اور پھر آپ کو صبر کا حکم دیا، پھر آپ کو نیکی کی دعوت دینے کا حکم دیا، یعنی پہلے اپنی اصلاح کا فرمایا، پھر دوسروں کی اصلاح کا فرمایا، جب ظاہری اصلاح کے ساتھ ساتھ باطنی اصلاح کے حوالے سے بھی رہنمائی فرمائی۔ آج انشاءاللہ اس حوالے سے ہم سنیں گے۔ بڑھتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے حکیم لقمان کی نصیحتیں۔ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا۔ جی ضرور، روحانی باطنی تربیت کے حوالے سے حکیم لقمان کی نصیحت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے جو نصیحت کی اسے رب کائنات نے، رب تبارک و تعالی نے 21ویں پارے کی سورہ لقمان کی آیت نمبر 18 میں ذکر فرمایا، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اور لوگوں سے بات کرتے وقت اپنا رخسار ٹیڑھا نہ کر۔ یعنی اپنے شہزادے کو، اپنے بیٹے کو آپ نصیحت کر رہے ہیں کہ بیٹا جب آپ نے بات کرنی کسی سے، تکبرانہ انداز نہیں ہونا، تکبرانہ انداز نہیں ہونا چاہیے۔ کسی کو حقیر جان کر اس سے چہرہ پھیر لینا، یہ خد ہے نا، رخسار، یہ نہیں پھیر لینا، یہ انداز نہیں اختیار کرنا۔ مالدار آئے، فقیر آئے، سبھی کے ساتھ عاجزی اور تواضع کے ساتھ پیش آنا ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اس آیت کے تحت، یعنی حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شہزادے کو فرمایا کہ غرور و تکبر نہیں کرنا، کسی کو حقیر نہ سمجھنا کہ وہ تجھ سے بات کرے تو ان کی طرف سے منہ پھیر لے، یہ تیرا انداز نہیں ہونا چاہیے۔ اور تفسیر قرطبی میں اس آیت کے تحت یہ کہا گیا، اے میرے بیٹے تواضع کرتے ہوئے انسیت اور محبت کے ساتھ بات کرنی، چاہے چھوٹا ہے چاہے بڑا ہے، اور جب وہ بات کریں تو ان کی بات پوری توجہ سے سن، یہاں تک کہ وہ اپنی بات پوری کر لے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا
مبارک عمل ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں یہ ہے، معلوم ہوا اس آیت کے تحت یہ لکھا جا رہا ہے کہ کوئی شخص امیر ہے، غریب ہے، اسے حقیر نہ سمجھو، ملاقات ہے وہ محبت سے پیش آئیں۔ اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ لوگوں سے اس کے مال و دولت کے مطابق، اس کی شہرت کے مطابق، اس کی پرسنالٹی، اس کا لباس، اس کی گاڑی، ایک شخص رکشے سے اترا، ایک گاڑی سے اترا، گاڑی پھر جیسی، تو اس کے مطابق اس سے بات چیت کرتے۔ غریب آدمی لباس دیکھ کر تو پوچھتے بھی نہیں اس کو۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں یہ تربیت کی جا رہی ہے کہ سب سے یکساں سلوک کرنا ہے اور سب کے ساتھ عاجزی اور تواضع کے ساتھ ہی پیش آنا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور امام کشیری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات ارشاد جی فرمائی کہ لوگوں میں جب رہو تو اس کیفیت میں رہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ، جب سبحان اللہ، یہ کیفیت ہوگی تو تکبر پیدا نہیں ہوگا۔ کیا بات ہے، جب کیا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو عاجزی پیدا ہوگی، میں اللہ کا عاجز بندہ ہوں، حقیر ہوں۔ تو یہ کیفیت پیدا کرنے کے لیے آپ نے ایک تصور کا ذہن دیا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ تصور باندھ کے رکھو گے تو تکبر سے بچ یہ جاؤ تو گے۔ ہمارے سارے ظاہری باطنی مسائل کا حل ہے۔ علم یعلم بان اللہ یرا، کہ یہ نہ جانا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ سمجھیں کہ ہمارے ظاہری باطنی تمام معاملات کا سولوشن ہے کہ جب ہر وقت یہ توجہ رہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو پھر ہم کیوں گناہ کریں گے، کیوں تکبر کریں گے، کیوں بڑائی کریں گے۔ اچھا، امام راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حکیم لقمان کی حکمت بیان کی کہ دیکھیں کہ جیسے آپ نے بھی شروع میں بیان کیا کہ حکیم لقمان نے پہلے عقائد کی درستی کروائی، شرک کے بارے میں بتایا کہ بیٹا شرک نہیں کرنا، پھر برائی کہیں بھی چٹانوں میں چھپی ہوگی، دور دراز ہوگی، اللہ لے آئے گا نام اعمال میں، وہ ہر باریکی کا جاننے والا ہے۔ اچھا، پھر بیٹا نماز پڑھنی، یا بنیا نماز، میرے بیٹے نماز، اور اس کے بعد نیکی کی دعوت، صبر کی تلقین ہے۔ اچھا، جب یہ سب کچھ ہو گیا تو اب ایسا نہ ہو کہ تو اپنے آپ کو کامل سمجھنے لگ جائے، کچھ سمجھنے لگ جائے۔ بیٹا تکبر نہیں کرنا، تو شرک سے بچ رہا ہے، تو نماز پڑھ رہا ہے، تو صبر کر رہا ہے، تو نیکی کی دعوت دے رہا ہے کہ میں تو کامل ہو گیا۔ کامل نہیں سمجھنا، عاجزی کرنا، تکبر نہیں کرنا۔ یعنی لیکن علم و عمل جو ہے وہ تکبر کا سبب بن جاتا ہے۔ جی بالکل بنتا ہے۔ اب جن کی اس طرح کی فیلڈ ہو، اگر اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں، ذہانت دی ہے، تو پھر تو ڈرنے کا مقام ہے، خدا نہ خواستہ اللہ، اپنے آپ کو بہتر سمجھنے لگ جائیں۔ اب تکبر یہی تو ہے کہ اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر سمجھے۔ تو اب ذہانت کی وجہ سے کسی ایسے اپنے اس کو فن آتا ہے کوئی، اس وجہ سے اپنے آپ کو بہتر سمجھ رہا ہے، تو اب اگر کاملیت کی کوئی اسباب ہیں تو اب ڈرنا ہے تکبر سے بچنے کے لیے۔ ابن سکا کا واقعہ کیسا ہے؟ کتنا خوفناک ہے۔ وہ بہت جینیس اور بہت ذہین طالب علم تھا نا، مگر گستاخ تھا، بے ادب تھا۔ امتحاناً سوال کا جو معاملہ ہوا۔ جی وہ غوث پاک کا ہم اثر تھا نا، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ غوث وقت کی بارگاہ میں گیا تو کہا کہ میں سوال کروں گا، دیکھیں کیا جواب دیتے ہیں۔ تھا تو بہت ذہین۔ تو وہ غوث وقت جو تھے، اللہ کے بہت بڑے ولی تھے، انہوں نے آتے ہی کہا کہ تیرا سوال یہ، اس کا جواب یہ، تیرا سوال یہ، اس کا جواب یہ، تیرا سوال یہ، اس کا جواب یہ۔ ابن سکا، تم مجھ سے ایسا سوال پوچھنا چاہتا ہے کہ مجھے جواب نہ آتا ہو؟ میں کفر کی آگ بھڑکتی دیکھ رہا ہوں تجھ میں۔ اور اللہ والوں نے جو کہہ دیا، اور غوث پاک کے لیے بہت اچھے کلمات کہے۔ ایک وہ عبداللہ نامی طالب علم تھے، ان کے لیے یہ کہا کہ دنیا تیرے کانوں تک دیکھ رہا ہوں۔ اور غوث پاک کے لیے کہا، کیونکہ غوث پاک جب رستے میں گفتگو ہو رہی تھی، تینوں دوست جا رہے تھے، تینوں ہم درجہ، ہم کلاس فیلو جس کو کہتے ہیں۔ تو ابن سکا نے یہ کہا تھا رستے میں کہ میں ایسا سوال کروں گا کہ جواب نہیں آئے گا۔ اور عبداللہ نام کے جو طالب علم تھے، انہوں نے کہا کہ میں بھی سوال کروں گا۔ اور میرے غوث پاک نے کہا کہ میں تو زیارت کے لیے جا رہا ہوں، میں تو اس نے امتحاناً سوال کیا تھا۔ اچھا، جب انہوں نے کہا وہ پورا ہوا۔ غوث پاک کے لیے کہا کہ یہ دیکھ رہا ہوں کہ برسر ممبر تو کہہ رہا ہے قدمی ہادی اللہ راقبتی کلی ولی اللہ، کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم یہ اعلان کر رہے ہو کہ میرا قدم سارے اولیاء کی گردن پر ہے، اور عبداللہ تمہارے کانوں تک دنیا دیکھ رہا ہوں، اور تو تیری ابن سکا تجھ میں کفر کی آگ بھڑکتے دیکھ رہا ہوں۔ اچھا، وہ بات
آئی گئی ہوئی، لیکن ابن سکا جو تعلیم تحصیل علم سے فارغ ہوا بہت بڑا مناظر بن گیا، یہاں تک کہ ایک بادشاہ سے کرسچن جو کنگ تھا اس سے کوئی مناظرہ کیا، یہ فاتح بنتا تھا۔ اس کی لڑکی استغفر اللہ، اس پر اس نے بد نگاہی کی اور بادشاہ سے کہا کہ میرا نکاح کر دو، اس نے کہا کہ تو ہمارا مذہب اختیار کر لے، اس نے استغفر اللہ کرسچن مذہب اختیار کر لی، اور پھر یہ بہت یعنی کہ ذلت کے ساتھ مارا گیا، بیماری مبتلا ہوا، اس کو باہر پھینک دیا گیا۔ تو یہ بڑا پن کہ مجھے سبق جلدی یاد ہو جاتا ہے، میرے مارکس اتنے آ گئے، میرے کپڑے، میں مالدار، میرے باپ وہ فلاں، ہمارا بزنس کیا بیچتا ہے، استغفر اللہ، نہیں، یہ انداز نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کلاس میں پیشگی بندہ عبارت کی تیاری کر لے، حاشیہ پڑھ لے، کوئی اس کی عربی شروعات پڑھ لے کہ کل کلاس میں جو ہے وہ پوچھوں گا استاد صاحب سے فلاں سوال، تو اب اتنی شروعات تو وہ بھی نہیں پڑھ کے آئے ہوں گے۔ تو اگر خدا نہ خواستہ اس طرح کی نیت ہے توبہ تو یہ تو بہت بری بات اور خطرے والی بات ہے۔ استغفر اللہ۔ بھئی دیکھیں کہ شیطان نے تکبر کیا، اس کا حال کیا ہوا، برباد ہو گیا۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا، روندہ درگاہ ہو گیا ہمیشہ کے لیے، اللہ کی پناہ۔ تو فرشتوں کی صفت کیا ہے؟ عاجزی، فرشتوں نے عاجزی کی، ٹھیک ہے، فرشتوں نے آدم علیہ السلام کا جیسے آپ فرما رہے ہیں تو فرشتوں نے سجدہ کر دیا، عاجزی کی، اور ان کو عزت والے بندے کہا گیا قرآن بے میں۔ شک بے شک۔ تو تو تکبر عاجزی سے عزت اللہ ہے۔ ہمیں بچائے، تکبر سے بچنے پر جنت کے وعدے ہیں، اور تکبر کی بنا پر جنت سے محرومی کی وعیدات ہے۔ اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ پاک نے میری طرف وہی فرمائی، تم لوگ تواضع یعنی عاجزی اختیار کرو یہاں تک کہ کوئی بھی دوسرے پر فخر نہ کرے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں عز و انکسار اختیار کرو تاکہ کوئی مسلمان کسی مسلمان پر تکبر نہ کرے، نہ مال میں، نہ نسب میں، نہ خاندان میں، نہ عزت میں، نہ طاقت میں۔ اور مرکات میں ہے کہ کسی پر فخر، ظلم و زیادتی کرنا تکبر کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ متکبر اپنے آپ کو ہر ایک سے برتر سمجھتا ہے، کسی کے تابع ہونے کو قبول نہیں کرتا۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، تو ہمیں ہر حال میں عاجزی کو اللہ اختیار کرنا نصیب ہے۔ کرے، اللہ نصیب کرے۔ یعنی اب عاجزی کیا ہے کہ لوگوں کی طبیعتوں اور مقام و مرتبے کے لحاظ سے ان سے نرمی کا پہلو اختیار کرنا، سبحان تو اللہ، یہ عاجزی ہے۔ اپنے آپ کو کم تر سمجھنا، دوسرے کو بہتر سمجھنا، یہ عاجزی ہے۔ تو ہم عاجزی اختیار کریں۔ بعض اوقات انداز ایسے ہوتے ہیں کہ وہ تکبر کی طرف چلا جاتا ہے۔ باڈی لینگویج جس کو کہتے ہیں۔ جی، اب مثلاً لوگ میرے آنے پر کھڑے ہو جائیں، اب نہیں کھڑے ہوئے تو برا لگ رہا ہے، تو یہ تکبر کی علامات میں اس کو شمار کیا اکیلا گیا۔ جانا پسند نہیں کرتا، کسی کا ملنے کے لیے جانا پسند نہیں کرتا، کسی کے سلام میں پاس پہل نہیں کرتے۔ سلام میں پہل نہیں کرتا، عیادت کے لیے نہیں جاتا کسی کے، اپنا کام خود کرنا پسند نہیں کرتا۔ اب اچھا، یہ جتنی باتیں میں عرض کر رہا ہوں تو اس کے الٹ عاجزی ہے، ٹھیک ہے۔ اور سیرت مصطفیٰ کا مطالعہ کریں، آئے ہے، اپنے کپڑے خود دھو لینا، نعل پاک بھی خود سی لینا، سادہ سادہ نیک طبیعت صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگ کی وہ حکایت یاد آ گئی، کہیں سے جا رہے تھے تو کیچڑ تھی راستے میں، آئے ہے، تو سامنے سے اب کتا آ رہا ایک ہی رستہ تھا، یا یہ گزرتے یا سامنے سے آنے، تو سامنے کتا آ رہا تھا، تو آپ خود وہاں سے اتر گئے اور کتے کے گزرنے کو آسانی دی۔ اللہ، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات یاد آ رہی ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر تیرا ایمان پر خاتمہ نہ ہوا، کتا اور خنزیر تجھ سے بہتر ہے۔ لیکن کتے اور خنزیر کے لیے جہنم نہیں ہے، بے ایمان کے لیے وہ جہنم میں جائے گا، تو بس استغفر اللہ۔ تو کتا اور خنزیر اچھا رہا نا، وہ بچ گئے۔ اللہ عزی عطا فرمائے، ان کی ساری عطا فرمائے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، معجم اوسط کی حدیث پاک ہے، علم سیکھو، علم کے لیے سکینہ یعنی اطمینان اور وقار سیکھو، اور جس سے علم سیکھو اس کے لیے تواضع اور عاجزی بھی کرو۔ استاد ہے نا، تو اب جن سے علم سیکھ رہے ہیں ان سے عاجزی کریں۔ اللہ اکبر، اللہ پاک نصیب فرمائے اپنے حبیب کے صدقے میں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عاجزی اور ان کی ساری کے انداز کیا بیان ہوئے۔
مریض کی عیادت میرے نبی فرماتے ہیں، جنازوں میں شرکت فرماتے ہیں، غلاموں کی دعوت قبول فرماتے ہیں، جو کی روٹی قبول فرما لیتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہلے سے رکھا ہوا سالن جو اس کی دعوت بھی قبول فرما لیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور سادہ لباس، سادے آپ کے انداز مبارک۔ ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور کب کبھی طاری ہو گئے، کانپ رہا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تسلی رکھو، میں فرشتہ نہیں ہوں، میں تو دھوپ میں خشک کیا وہ گوشت کھانے والی ایک قریشی عورت کا بیٹا ہوں، یعنی اس کا روب ختم کر رہے ہیں، اور ہم تو روب جماتے ہیں۔ ہاں جانتا نہیں۔ اچھا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نعل مبارک خود سیتے ہیں، گھر کا کام کرتے ہیں، وہ سادہ سادہ نیک طبیعت صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے عاجزی کے متعلق بھی سنا، تکبر کے حوالے سے بھی، بچنے کے حوالے سے بھی سنا، اور کتنی پیاری ترتیب ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ہم نے اپنے اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے، اس کو کس طرح عقائد کی اصلاح، اعمال کی اصلاح۔ لیکن ٹیچر کے لیے، استاد کے لیے، قاری صاحب کے لیے، ایچ او ڈی کے لیے، باپ کے لیے، سب کے لیے یہ سیکھنے کا ہے۔ جس انداز سے ماشاءاللہ انہوں نے اپنے بیٹے کو سکھایا، تو ظاہری اعمال کی اصلاح اور پھر باطنی اعمال کے حوالے اور سے اس سے بھی پہلے اصلاح کی عقیدے کی اصلاح۔ سب سے پہلے عقیدہ ہے۔ تو اسی طرح ہم اپنے ماتحتوں کی اصلاح کا سلسلہ کریں، انہیں سمجھائیں، تربیت کریں، تو انشاءاللہ سمجھانے سے، کہتے ہیں کہ تربیت سے طبیعت بنتی ہے، تو ہم تربیت کرتے رہیں گے تو نیک طبیعت بھی نصیب ہوگی۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ پروگرام میں مختلف سوالات بھی ہم نگران پاکستان سے کیے جاتے ہیں، اس کے جوابات بھی سننے کی سعادت حاصل کیا کرتے ہیں۔ تو آئیے ایک سوال اور اس کا جواب سنتے ہیں۔ صداقت علی عطاری، جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ فیصل آباد سے عرض گزار ہوں۔ حاجی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ اگر ہم بزرگان دین کے حالات زندگی پر نظر ڈالیں تو وہ علم دین کے ساتھ ساتھ تجارت یا کوئی دیگر کام وغیرہ کرتے تھے، تو آپ کیا فرماتے ہیں اگر ہم جامعۃ المدینہ کے طالب علم کو علم دین کے ساتھ ساتھ کوئی ہنر سکھانا چاہیے تاکہ ان کو ان کے مستقبل کی فکر نہ ہو؟ ماشاءاللہ۔ ایک مدنی مذاکرے میں نا سوال ہوا میرے علیہ سنت سے، غالباً وہ مدرسۃ المدینہ بوائز کے کو تربیتی اجتماع تھا کہ ہمارا مستقبل کیا ہے۔ امیر علیہ سنت نے فرمایا ہمارا مستقبل ہے جنت میں آقا کا پڑوس۔ اب دیکھیں کہ برائٹ فیوچر، قبر برائٹ نہیں چاہیے، قیامت کی روشنی نہیں چاہیے، روشنیوں کی جگہ جنت نہیں چاہیے۔ خیر، محتاجی سے اللہ تعالیٰ بچائے۔ جو علم دین سیکھنے سکھانے میں مشغول ہو جاتا ہے، دنیا آخرت میں خیر ہی خیر، خیر ہی خیر ہے۔ ان کے صدقے میں تو اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتا ہے دیگر لوگوں کو، تو ان کو نہیں ملیں گی۔ اور جہاں تک یہ بات ہے کہ آپ کچھ ہنر، دستکاری وغیرہ یا کوئی بھی کام کرنا چاہتے، دیکھیں منع تو نہیں ہے، لیکن فوکس کرنا چاہیے اپنی تعلیم کو، اپنی ایجوکیشن کو۔ اور اسی کے اندر اچھا، دعوت اسلامی جب 80 سے زائد شعبہ جات میں کام کر رہی ہے، ان شعبہ جات میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کریں نا۔ بہت سارے مدنی اسٹائم بھائی وہ ماشاءاللہ مدنی چینل میں، سوشل میڈیا میں۔ اچھا، پاکستان مشاورت آفس میں کتنے مدنی ہیں؟ تقریباً 50 اسلام بھائی ٹھیک ہے۔ پاکستان۔ اچھا، نگران اسٹائم بھائی کتنے ہیں مدنی؟ اراکین شورا کتنے ہیں مدنی؟ ہمارے ایچ آر ڈپارٹمنٹ میں کتنے مدنی ٹھیک ہے، ہیں؟ ایچ آر کے اندر تو ہمارے پورا موسٹلی ہیں۔ تفتیش کا، ٹھیک ہے، مفتشین کا پورا نظام مدنی ہو۔ تو مقصد ہے کہ خود آپ دعوت اسلامی کے اندر آپ کو ایک پورا جہان ہے، جہان عطار، ادھر کہیں سما جاؤ نا بھائی۔ اچھا، پھر امیر علیہ سنت کیا پسند فرماتے ہیں کہ جو امامت کے اہل امامت کریں، امامت کریں، خطابت کریں، یہ بھی ایک سکیل ہے، کیوں نہیں؟ اور امیر علیہ سنت نے ایک موقع پر فرمایا کہ اس دور کے اندر پاکیزہ روزی ہے امامت کی روزی، الحمدللہ، اور صاف ستھرے کپڑے، صاف ستھرا، لوگ اتنی عزت کرتے ہیں۔ اور امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کسی ایم این اے ایم پی اے کا لوگ ہاتھ چومتے ہیں، امام کا چومتے ہیں، امام سے نام رکھواتے ہیں، کسی ایم این اے ایم پی اے سے نام رکھواتے ہیں، دم کرواتے ہیں حضرت، اور یہ سارا کچھ ادھر ہے نا، عزت میں تو اذان بھی مولانا صاحب سے دلواتے ہیں، جنازے بھی یہ پڑھاتے ہیں، نمازیں بھی یہ پڑھاتے ہیں، جمعے بھی یہ پڑھاتے ہیں، عیدین بھی پڑھاتے ہیں۔ تو اللہ خیر کرے،
دعوت اسلامی کے اندر اتنے شعبے ہیں، اپنے دعوت اسلامی کو، دینی کاموں کو فوکس کریں، اپنے علم کو فوکس کریں۔ جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے، جب وہ رزاق ہے کیا ہونا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، خیر خیر انشاءاللہ۔ ہم اپنی سکلز بھی بڑھاتے رہیں اور اپنی دعوت اسلامی کے شعبہ جات میں اپنی خدمات دیں گے، انشاءاللہ ہماری دنیا کے معاملات بھی بہتر ہو جائیں گے اور دین کی خدمت بھی ہوتی رہے گی۔ یہ سوال چلائیے۔ میرا نام علی احسن اتاری ہے، میں جامعۃ المدینہ سانگلہ ہل درجہ خامسہ کا طالب علم ہوں۔ میرا حاجی شاہ صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ ایک طالب علم کو درسی کتب کے ساتھ ساتھ کن کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے؟ جواب ارشاد فرما دیجئے، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین۔ ماشاءاللہ سانگلہ ہل 5ویں درجے تک پہنچ گیا، مدینہ مدینہ، الحمدللہ، اللہ برکت دے، اللہ استقامت دے۔ آپ تو جاتے رہے نا وہاں۔ الحمدللہ سانگلہ ہل میں ایوری فرائیڈے کو جاتا تھا فیصل آباد سے، بائی ٹرین بھی گیا ہوں، موٹر سائیکل پر بھی گیا ہوں، اور وہاں الحمدللہ تالاب والی مسجد، اچھا عنایت اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ محدث اعظم پاکستان کے شاگرد ہیں، مناظر اسلام، ان کا مزار پرانوار وہاں ہے۔ میں نے بھی الحمدللہ وہاں حاضری دی ہے۔ تو سانگلہ ہل میں دعوت اسلامی کا کام الحمدللہ ہو رہا ہے، اللہ کا کرم ہے، دنیا بھر میں ہو رہا ہے۔ تو خیر جو درسی کتب ہیں، ایک سلیبس ہے، نصاب ہے، اس کو تو پڑھنا ہی ہے اور پوری توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ذاتی مطالعے میں قرآن نہیں ہے تو تعجب ہی ہوگا یار کہ ایمان والا ہے اور قرآن نہ پڑھے، اور پھر دینی طالب علم میں قرآن نہ پڑھے۔ تو اللہ پاک نصیب فرمائے قرآن کے فہم کے لیے۔ صراط الجنان ہمارے پاس ہے، معرفت القرآن ہمارے پاس ہے، موج لگی ہوئی سچی۔ پھر تفسیر نعیمی، اللہ اللہ اللہ، تفسیر نور العرفان، تفسیر خزائن العرفان، خزانے خزانے، اللہ نصیب فرمائے۔ فتاوی رضویہ شریف ہے، اس کو بالاستیعاب یعنی اے ٹو زی، اول تا آخر، اس کو بالترتیب، شروع میں کچھ آسان جو ہیں جلدیں ان کو لے لیں، بحر شریعت پڑھیں۔ احیاء العلوم کی 3 جلد کی تو بہت تاکید کرتے ہیں امیر اہل سنت۔ ابھی تکبر باطن کی اصلاح کا ہم نے سنا نا، اس کے اندر تو کتنے ساری چیزیں ہیں، اور اس طرح کی کتب جو ہیں، امیر اہل سنت کی کتب ہیں، اعلیٰ حضرت کی کتب ہیں، صدر الشریعہ کی کتب ہیں، فتاوی جاتے ہیں، انشاءاللہ خیر خیر۔ بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے فیضان جامعۃ المدینہ۔ کیا بات ہے، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا۔ جامعۃ المدینہ فیضان شیخ عبد القادر قادری، یہ جامعۃ المدینہ سری لنکا کے سٹی کینیا میں واقع ہے، اور یہاں پر ایک اللہ کے ولی کا مزار شریف ہے، شیخ عبد القادر قادری سید صاحب ہے، اور ان کے فیضان سے یہاں جامعۃ المدینہ آباد ہے۔ یہاں پر سری لنکا کے عاشقان رسول کے طلبہ کرام یہاں پر تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور یہاں کا جو ایجوکیشن میڈیم ہے وہ تامل ہے اور ساتھ عربک ہے۔ ابتدائی درجات میں یہاں پر تامل میں تعلیم دی جاتی ہے، اور پھر بڑے درجات میں یہاں پر عربک میڈیم پلس تامل کے ساتھ تعلیم کا سلسلہ ہوتا ہے۔ یہاں پر لائبریری ہے طلباء کی سہولت کے لیے، عظیم الشان لائبریری ہے، وسیع و عریض مسجد ہے، گراؤنڈ ہے، اور طلباء کے فزیکل ایکٹیویٹیز کے لیے بھی یہاں پر مواقع فراہم کیے گئے ہیں۔ یہ جامعۃ المدینہ بھی فقہ شافعی کے درجات پر مرتب ہے۔ یہاں پر فقہ شافعی میں دورۃ الحدیث شریف تک کے درجات ہیں۔ آپ کو سن کر ایک خوشی ہوگی کہ یہاں جو درس نظامی ہے، ان کے اندر اکیڈمک ایجوکیشن جو ہے اس میں کیمبرج کے سبجیکٹ کو انکلوڈ کیا گیا ہے۔ یہاں جو درس نظامی طلبہ کرام کر رہے ہیں وہ 7 کیمبرج کے ایگزام بھی اپنے طور پر دیتے ہیں، ان کے سبجیکٹ کی اس انداز میں تیاری کروائی جاتی ہے۔ اللہ پاک جامعۃ المدینہ سید عبد القادر قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور اس کے علاوہ تمام دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ کو خوب برکتیں عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی زندہ باد۔ یہ سوال چلائیے۔ میرا نام یاسر حمید اتاری ہے اور میں مرکزی جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ ڈیرہ اسماعیل خان کے 3rd ایئر کا طالب علم ہوں۔ میرا سوال ہے کہ طالب علم کے لیے سب سے مقدم کیا چیز ہونی چاہیے؟ جزاک اللہ خیرہ۔ سارے مسلمانوں کے لیے مقدم عقیدے کی اصلاح ہے،
फ़राइज़ हैं, नमाज़ें हैं, रोज़ा है, हज, ज़कात है। तो नमाज, जमात, ये एक इसकी अल्लाह नसीब फरमाए हुसासियत। फिर जो सिलेबस है, इसको भी ज़ाहिर मुक़द्दम रखना है। ज़ाती मुताले की हमने पहले बात कही। साथ-साथ चूँकि हम दावत इस्लामी वाले हैं, तो तबलीग दीन, नेकी की दावत का सिलसिला, इसको भी ज़ाहिर साथ रख के चलना है। तो नमाज से बढ़कर तो कोई अच्छा अमल नहीं है ना। अब जामिअतुल मदीना में रहते हुए हमारी जमात या सफ़े अव्वल तकबीर ऊला रह जाए और कोई बाहर से आकर दुकान छोड़कर आकर वो जमात में पहली सफ में खड़ा है, अच्छा लगेगा? तो अल्लाह पाक नसीब फरमाए। फ़राइज़, वाजिबात, तरजीहात तो सेट हैं शरन, हम उसको देखें अपने हम पर जो फ़राइज़ हैं वो सबसे पहले। बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है नुमाया मदनी इस्लामी भाइयों के तासुरात। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबिय्यीन अम्मा बाद। My name is Muhammad Sajjad Khan Atari and I am currently a teacher in Jamiatul Madina, Bradford, UK. Alhamdulillah, my journey in Dawat Islami, this beautiful environment, started at a very, very young age. Approximately at the age of 8 years old, I enrolled into the first ever Madrasatul Madina in Bradford in UK. This was the first Islamic center of Dawat Islami in the UK. Alhamdulillah, I was privileged to join this Madrasatul Madina, and with the blessings of Shaykh Tariqat Amiri Ahl Sunnat and with the du'as of my parents, alhamdulillah, I studied the Quran. I learned my qaida over here. I learned my tajweed over here. I also learned the nazra over here, and some time later I enrolled into the Hifz class, the first ever Hifz class in the UK of Dawat Islam in Madrasatul Madina. And at the age of 16, alhamdulillah, I completed my Hifz of the Quran. And since then, alhamdulillah, every single year, apart from the COVID year, I have been reciting the full Quran in Salatul Taraweeh. Currently, I have led 14 musallas in the month of Ramadan for Salatul Taraweeh. And after this, then when the first residential Jamiatul Madina in 2011 was open in Bradford, UK, I enrolled as a student, and alhamdulillah, after 6 years of studying there, I completed and graduated from the Dars Nizami Islamic Scholarship course. And thereafter, I was given the blessing and the opportunity to become a teacher. And since I graduated, I have been a teacher, and this is now my 7th year of teaching in Bradford Jamiatul Madina, UK. And over the course of time of teaching, alhamdulillah, I've also been blessed with the opportunity of teaching the senior classes, and I am also a teacher teaching in the final year, the Dawratul Hadith of the Bradford Jamiatul Madina, UK Residential Jamia. Alhamdulillah, all of this is definitely, without doubt, the blessings of our spiritual guide, our Honorable Shaykh Tariqat Amiri Ahl Sunnat, Damat Barakatum al-Aliyah, his du'as, his blessings. He himself has not visited or entered the UK yet. His blessings are far and beyond in the whole world and in UK. And alhamdulillah, all of this is also through the blessings and the du'as of my parents and my teachers. नाजरीन से एक सवाल भी किया जाता है, सवाल भी नोट कर लीजिए। जो आयत मुबारक शुरू में बयान की गई, सूरत का नाम और आयत नंबर बताना है, और जो नंबर आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पर, इस पर बताना है। इंशाअल्लाहुल करीम कुरानदाजी के ज़रिए जिनका नाम निकलेगा उन्हें 1 साल के लिए माहनामा फ़िज़ान मदीना की बुकिंग पेश की जाएगी। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है कि जो कुछ सुना याद रखने अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाही ख़ातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का।